اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یہ سورہ فیل ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ سورہ فیل میں جو ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر فرما رہا ہے یہ سورہ فیل ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور تاکہ ان کے قید کو ان کو گمراہ کر دیا گیا، ان کی تدبیروں کو ان کے قید کو جو ہے ان میں ہی گمراہ کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجا ہم نے ان پر ابابل کی جن ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر سخت پتھر مارتے تھے جو کنکر سے تھے. وجعلہم کعصف مأکول، تو انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. ایک سورہ یہ بہت عظیم و شان سورہ ہے جس کے اندر حضرت رب العالم نے جو ہے بعد مغرب کے اندر پہلی رکعت میں جو ہے اس کو تاکید کی گئی، ہمیشہ جو ہے پڑھا جاتا. آپ نے جو ہمیشہ پڑھتے تھے، پھر اپنے مبلغین بھی جو ہے ہمیشہ مبلغین جو بھی آپ کے چاہنے والے اس سورت کی پڑھتے. اور اس سورت کی ابتدا فیل کے تعلق سے پیش کیا گیا. فیل کا تعلق جو ہے ابرہہ آیا تھا ہاتھی کا لشکر لے کر. یہ ابرہہ جو ہے یمن کا گورنر تھا، حبش کے بادشاہ کی طرف سے انہیں گورنر تھا. جس وقت ہاتھی کا لشکر لے کر آیا، اس سے پہلے ہاتھی سے لشکر سے پہلے یہ چاہتا تھا کہ یمن کے اندر ایک ایسا مقام بنائے کہ وہاں تمام قوموں کے تمام علاقوں کے لوگ جو ہے وہاں کے تجارت کریں اور فائدہ ہم کو ہو جائے، اور عیسائی بھی قبول کرے، عیسائیت کی بھی تبلیغ کرے. یہ لوگوں کے اندر ایسا خیال تھا. یہ عیسائی مذہب کا تھا ابرہہ. اور جب انہیں ایسا کرا، کیونکہ عرب کے اندر دیکھے تھے کہ عرب کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے عظیم و شان بازار لگتا ہے اور حج کے ٹائم پہ، اور ہر جگہ کے ہر مقام کے لوگ عقیدت احترام سے آتے ہیں اور وہاں تجارت کا بھی کاروبار ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے ایسا جو ہے چرچ بنائے اور یہاں پر جو ہے تمام مذہب کے لوگ آ جائے اور ہم اس کو تبلیغ کریں، اپنے مذہب میں داخل کریں اور ہمارا تجارت کا بھی مقام بڑھ جاتا. اصل زیادہ تر جو ہے یہ بادشاہت کے جتنے گزرے یہ مادے کے اوپر زور تھا ان لوگوں کو. ہمارا کچھ بھی اقتدار بڑھ جانا، ہمارے حکومت چلنا اور ہمارا نفع ہونا، یہی نظریہ تھا. لیکن کعبے کا جو تھا مسئلہ یہاں جو ابھرا تھا وہ دلوں میں عقیدت تھی. یہ کچھ مادہ مقصد تجارت کا کرنا مقصد نہیں تھا ان کا، بلکہ کعبے کی عظمت جو دلوں میں بھری ہوئی تھی پہلے سے، تو وہ نکال نہیں سکتے تھے. تو ایسا ابرہہ جب اپنے مقام پر صنعا میں، حبش میں، صنعا میں یمن کے اندر ایک صنعا مقام ہے، اس مقام کے اوپر انہیں تعمیر کیا ہے بہت بڑا چرچ، خوبصورت دیکھنے کے، اس زمانے کے حساب سے عالی شان پیمانے پہ دیکھنے کے بعد میں دیکھتے رہ جانا آنکھ اور دل بھر جانا اس کا. ایسا بنایا. پیسہ کیونکہ حکومت تھی، پیسہ بے حساب تھا. اس کے بعد بھی جو ہے لوگ کوئی بھی نہیں آ رہے، کوئی ایسا ورس کے ایسا بھر کے رکھا، مگر کوئی آ رہے جانے. کس کی عقیدت اتنی ہے، وہی عیسائی مذہب کے لوگ تھوڑے آ رہے چلے جا رہے. اور عیسائیت کے اندر بھی وہ پہلے سے ایک خدا کی معبود کی طرف سے نہیں تھا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی ایجاد کیا ہوا یا وہ بیٹھے سو خالی جو ہے ایک تجارت کے غرض سے انہوں بنائے تھے چرچ. تو تجارت کے غرض سے بنائے، تو اسی طرح سے جو ہے وہاں کے قریب کے لوگ جو آنے والے تھے وہ لوگ آئے کرے، لیکن دوسرے مذہب کے کوئی آ نہیں. جو مکے کی جو رونق تھی، مکے کی جو آبادی جیسا دور دور کے عقیدت محبت سے آتے تھے، وہ کوئی نہیں آیا. تو انہیں دیکھا کہ ارے میرا اتنا جو ہے کوشش کرنا، اتنا پیسہ خرچ کرنا، اتنے لوگوں کو مائل کرنا، قریب میں کامیاب نہیں ہوئے، تو اس کو کیا کرنا.
تو نے سوچا کہ جو ہے یہ کعبے کو کیوں نہ ڈھا دے، میں اس کو توڑ ڈالنا، یہ عزم کیا۔ تو جب عزم کیا تو ایک بہت بڑا جو ہے ہاتھی کا لشکر لے کر آیا، ہاتھی، کیونکہ جانوروں میں سب سے بڑے جو ہے ہاتھی ہوتے ہیں، اس کے بعد اونٹ۔ ہاتھی کا لشکر لے کے آنے کے بعد، ہاتھی اور گھوڑے اونٹ لے کر آنے کے بعد میں کیا ہوا، وہاں جب جیسا مکے کی سرزمین پہ قریب آ گیا، مکے کی سرزمین آتے گرمی شروع ہوگی، پھر جہاں سے بالکل جو ہے مکہ معظمہ قریب تھا وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ پڑاؤ ڈال کر جو ہے اب لوگوں کو روب ڈالنے کے واسطے، ڈر ڈالنے کے واسطے بڑھا دیا، شروع کر دیا لوگوں کو بولنا کہ ہم مکے کو ڈھانے کے آسا ہے، توڑنے کے آسا ہے، کیونکہ پبلک پوری جو ہے وہاں پر ارباں تھے جو بالکل غریب تھے اور بہادر تھے لیکن فطر دن، لیکن غریب تھے، اور فوجی سامان، حکومت کا سامان حکومت کے نظام میں تھا، خالی قبائلی طور پر جو ہے جیسا بستیاں رہتے گاؤں میں ویسا بستی کی ویسا لوگ رہنا، کھانا پینا، اپنی قبائلی حکومت چلتی تھی، لیکن کوئی ایک نظامی حکومت جس کو بولتے، جو فوج باقاعدہ ایک نظام چلانے کا، وہ نہیں تھا ان کے پاس، وہ خود ہی کر لیتے اپنا۔ تو وہ نہیں رہنے کی وجہ سے اب انہوں کیا کرے، ان کی طاقت، پیسہ، دولت، فوج، نظام، ہر کوئی جو ہے تھا، تو انہیں لے کر آ کے بڑے بڑے جانور، تو اس سے ڈر جاتے بلکہ لے کے آ، لیکن لوگوں میں تو تھوڑا خوف پیدا ہو گیا وہاں کے لوگوں کے، اور وہ لوگ سب تمام جو ہے مکہ خالی کر کے جو ہے بازو جو ہے پہاڑوں کی جانب چلے گئے۔ چلو بھائی اب کہاں اسے مقابلہ کر سکتے ہیں، بلکہ جو ہے ارباں جو تھے وہ چلے گئے۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت، آپ جو ہے ابرہہ کے پاس گئے، جا کے بولے کہ میرے اونٹ پکڑ لیا، تمہارے آدمیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے، وہ واپس کرو میرے کو بولتے۔ ابرہہ ہنس کر بولا، ارے تمہیں اونٹ کی فکر ہے، میں تو تمہارے کعبے کو توڑنے کے واسطے آیا ہوں، کیا اس کے بارے میں تم صلاح کرنے کے واسطے کچھ بات کرنے کے واسطے آئیں گے کیا؟ بلکہ میں سمجھا تھا تو خالی اونٹوں کی لیے آئے تم بلکہ۔ تو انہوں نے بولتے کہ یہ اونٹ میرے ہیں، اس کی فکر مجھے ہے، یہ جو ہمارا کعبۃ اللہ ہے یہ رب کا ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی فکر اللہ کو ہے، اللہ اس کو بچا لیں گا، بلکہ بولتے اللہ کا گھر ہے، اللہ بچا لیں گا، یہ میرے اونٹ ہے، میرے کو فکر ہے۔ اب انہیں ہنس کے جو ہے دے دو ان کے اونٹ بلکہ بنا، کیونکہ اب اس کو جو ہے اونٹ کی کوئی اہمیت نہیں تھی ابرہہ کو، انہیں آیا نہیں تھا اس وقت سے اونٹ قبضہ کر لینا، آ جائے انہیں جو ہے کعبے کو توڑنا، یا سالانہ جو ہے وہ میلہ لگتا تھا وہ نہیں ہونا، ہمارے ملک میں آ جانا، یہ نیت سے آتا۔ تو جیسا وہاں بیٹھا تو اب ایک دن دو دن جیسا گزر گئے، تفتیش گرمی بڑھ گئی، آدمیوں کے اندر اور ہاتھی کے اندر ایک بیماری وبا پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی آئے ترن ابابل، تو پرندے جو ہے وہ کنگرے اوپر سے جو ہے پندرے مارے تھے، کنگریاں منہ میں پکڑ کے چونچ میں لا کے ان کو ڈال دے رہے تھے، ڈالے تو کیا ہو رہا، وہ جیسا بندوق کی گولی جیسا نکلتی آر پار ہوتی ویسا ہو جا رہی، بلکہ بھی روایتوں میں۔ مگر یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ لوگوں کو بیماری پھیل گئی تھی، وبا بولتے بیماری، جو کنکر پتھر کی بیماری جس سے بولتے نا، کنکر پتھر کی بیماری آ گئی تھی جانوروں کو، اور خود ابرہہ کو بھی آگے آ گئے تھے، پورے جسم پورے پھنسیاں ہو گئے تھے۔ ابرہہ جو سردار، لشکر سردار تھا، اس کو بھی پھنسیاں جسم پر۔ اب انسان کو، ہم کو بھی معلوم ہے کہ اگر جسم پہ کنکر پتھر کی بیماری آ جائے، پھوڑے ہو جائے، زخم ہو جائے، اس کے اوپر ایک معمولی ایک کنکر بھی اگر پڑ گیا تو جان نکل جاتی، اس کو خالی پی بھر گیا سمجھو، خالی دھکا لگ گیا، ادھر ادھر ہٹ دے، اس کو جان نکل جاتی، ایسا بے چین بے قرار آتی۔ تو ایسا کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ جو کنکر جب پھینکتے تھے، جب بیماری وبا بھر گئی تھی تو یقیناً ان کو جو ہے اس طرح سے زخم اور تکلیف ہو جاتا تھا، مار پتھر کا تھا، تو وہ حیرت ہو جاتے۔ تو دیکھتے دیکھتے پھر گرمی، پانی نہانے کو پانی نہیں، وہاں پر پانی کی بہت قلت، اس مقام پر پانی نہیں، ہر چیز کا کوئی چیز وہاں سے آئے تو گرمی کی برداشت نہیں کرتے۔ وہ یمن کا علاقہ ٹھنڈا تھا، یہاں آنے کے بعد میں گرم ہو گیا، جانور بھی گرم ہو گئے، انسان بھی گرم ہو گئے، اب بے چین بے قرار ہو گئے۔ تو اس کی بھی جو ہے ابرہہ کو خود ہو گیا، وہاں کے آدمیوں کو بھی یہ بیماری پھیل گئی اور جانوروں میں پھیل گئی۔ یہ کنکر پتھر کی بیماری کیا ہے، وہ متعدی بیماری بولتے ہیں، متعدی بولتے ہیں ایک سے دوسرے کو لگتی، تو دوسرے کو لگنے سے کیا ہوگا، کئی لوگوں کو اس میں پھیل جاتی،
پھیلنے کی وجہ سے کیا ہوتا بیماری انسان کو بالکل جو ہے نقصان پہنچاتا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا بولے تو ارباں کمزور تھے اور ان کی مدد نہیں لیا. اللہ بغیر مدد کیے خود اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے فرشتوں کے ذریعے سے بولو یا اپنی قدرت سے وہ ابرا کے جو ہے لشکر کو تباہ کر دیا. اور اس کے ہاتھی کا نام تھا محمود. وہ جب کعبے کی طرف بڑھ رہا تھا آگے نہیں بڑھ رہا تھا, انہیں جتنا مارا تھا پیچھے ہم ماں کا دوسری طرف چل رہا تھا. اس طرح سے جو ہے ہاتھیوں کا بھی لشکر میں. تو بہرحال وہ جو ہے بیماری پھیل گئی, آدمیاں بھی مر گئے. ابرا جب واپس پہنچا اپنے تو اب یہ جو ہے میں حملہ نہیں کر سکتا اس کو, بلکہ توڑ نہیں سکتا, بلکہ واپس چلا گیا. چلو یہ بیماری میں ہم بعد میں دیکھیں گے. پھر اب تو جیسا واپس آیا وہاں مریض گیا, بیماری سے مر گیا. ابرا مر گیا, جانور مر گئے, اور پھر ارادہ جو کرنے والا تھا وہ ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت, کعبے کی جو عظمت ہے, اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو بچانے کا, اللہ کی جو نسبت لگ جاتی ہے, اللہ کا بنا ہوا چیز ہے تو اس کو انسان کے ہاتھوں سے نہیں ٹوٹتا. اس کے تعلق سے حضرت قطب العالم بھی جو ہے آپ نے ایک وہ گیا پیل کے تعلق سے تقریر کرا حضرت قطب العالم کہاں پر, کہ اس میں گبلی میں بڑی تقریر کر کے لوگوں کو سمجھائے کہ تقریر کر کے جس سمجھائے کہ اس زمانے میں کعبے کو آپ سمجھ رہے کہ توڑا نہیں, تو میں آج بھی میرا چیلنج ہے, سپر پاور طاقت ہے امریکہ کی, رشیا کی اور برطانیہ حکومت کی, ایسے کئی حکومتیں جو ہے سپر پاور طاقت ہیں, آج بھی نہیں توڑ سکتے بلکہ پیش کرے. اس زمانے تو ہے تھا لیکن آج بھی نہیں توڑ سکتے. خدا کا گھر جو اپنے ہاتھ سے بنا, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اللہ کی بنی ہوئی چیز کا یہی اعجاز ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بناتا ہے انسان کے ہاتھوں سے ختم نہیں ہوتا, یعنی کچھ نقصان پہنچائے بھی تو ہمیشہ کے لیے وہ چیز مٹتی نہیں. دیکھو مخلوق کو بنا, کسی بھی مخلوق کو بنا انسان, جانوروں کو, بیلوں کو, گایوں, اس کی نسل برابر ہے دی. کئی لوگوں کو ختم کر دیتے, لیکن پھر ایسا طوفانی بارش آتی, پانی بھر جاتا, پھر چمٹیاں جو ہے پورے غائب آتے, پھر تھوڑے دن کے بعد سوکھ جاتے, پھر چمٹیاں آ جاتے. اور دھپکالا ایسا رہتا کہ 28 سال آتی, پانی نہیں رہتا, پرندے جانور مر دیتے, پھر پانی آ گیا تو پھر آباد ہو جاتے. اب بعد وقت انسان بنی ہوئی چیزیں ہیں نا, کمپنی ہے, مٹ جاتی, کمپنی مٹ جاتی تو سامان ختم ہو جاتا. کئی زمانے میں جو ہے ترقی یافتہ سامان ختم ہو جاتا, لیکن خدا کی بنی ہوئی چیز آج تک کوئی مخلوق, گھوڑا باقی ہے, اونٹ باقی ہے, تمام جانور ہیں, انسان باقی ہے. اللہ کی بنی ہوئی مخلوق جو ہے یہ ختم نہیں ہوتی. اللہ نے جس کا ایجاد کیا وہ ختم نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اپنا گھر کا ایجاد کیا, اللہ اپنی نسبت لگا دیا, بیت عتیق کہا گیا. بیت عتیق بولتا ہوں قدیم گھر کو بولتے. ہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی عتیق لقب ہے, یعنی قدیم ساتھی آپ کے. سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, آپ جو ہے اسلام سے پہلے 18 سال کی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تھی آپ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال تھے آپ, ابوبکر صدیق 18 سال کے تھے. اس وقت سے آپ سے دوستی ہے. اسلام جب آیا تو سبقت کرنے میں, اسلام قبول کرنے میں بھی آپ ہے, لیکن ابتدا سے اس طرح سے آپ کا لقب بھی عتیق ہے, اور کعبۃ اللہ کا بھی عتیق ہے, اور بکا بھی کہا گیا کعبۃ اللہ کو. بکا کے معنی گردن توڑنے کے ہے, یعنی کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا, اس کو توڑنے آیا تو اس کو توڑ دیتا اللہ. ابرا کو توڑ دیا. آج کی سپر پاور طاقت ہے, آج بھی یہ چاہ رہے, ایسا نہیں ہے جب چاہ رہے بولے کہ آج بھی جو ہے اندرونی طور پر جو ہے ظاہر میں نہیں بول رہے, لیکن کعبے کے اوپر, مدینے کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے. نہ مدینے کو ہلا سکتے نہ کعبے کو ہلا سکتے کوئی. ایک بادشاہ آیا تھا پہلے, 2 آدمی جو ہے اندر سے زمین کھودتے کھودتے سرنگ بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کو نکالنا بلکہ نعوذ باللہ ارادہ کر دیں, لیکن بادشاہ کے وہاں کے جو نیک متقی بادشاہ کے تھے, ان کے خواب میں آ کر بتا دیے کہ اس کو جو ہے پکڑ لیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو یہ اللہ حفاظت کر رہا,
انسانوں کی حفاظت متقدین کی حفاظت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ غیبی حفاظت اللہ کی بھی ہے، اس کو کوئی نہیں کچھ نہیں کر سکتا. کوئی کرنا چاہے بھی تو کچھ نہیں کر سکتا، بظاہر طور پر دکھتا کچھ، لیکن خدا کی بنی ہوئی چیز کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. قرآن مجید اللہ کا نازل کیا ہوا ہے کہ الحال باقی رہیں گا، جب تک چاند سورج باقی رہیں گا، دنیا باقی رہیں گی، اس وقت تک یہ قرآن مجید باقی رہیں گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہمیشہ حیات النبی، آپ ہمیشہ رہیں گے، آپ کا دین ہمیشہ رہیں گا، آپ کی امت بھی ہمیشہ رہیں گی. اس امت کو ختم کرنا چاہ رہے آپ، مسلمان کو ختم کرنا چاہ رہے، ان متقین کو ختم کرنا چاہ رہے، مٹانا چاہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھنا چاہا تو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اس دین کو اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کے توحید کو پیش کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے وہ مٹ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کچھ باقی نہ رہتا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ باقی رکھنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے اندر دعا کرے، اللہ یہ 313 تیرا نام لینے والے ہیں، تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے لیے آئے، اور یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہے. تو کسی بھی آپ انسان کو دیکھیے آپ کا دار و مدار اس پہ ہو رہے تو پوری اس کی کوشش کرتا، یہی ہے تمہارا. تو اللہ جو خالق مطلق ہے، جب اس کے ہے خاص تو اس کو باقی رکھتا، بلکہ وہ 313 نہیں بلکہ 313 کے نقش قدم پہ جو ہمیشہ چلنے والے ان سب کو باقی رکھتا اللہ تعالیٰ ہمیشہ. اولیاء اللہ، صادقین، صالحین، ان کی حمد کو، ان کی تعریف کو دنیا میں قائم کر. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. واشکرونی ولا تکفرون، تم شکر گزاری کرو ناشکری مت کرو. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد باقی رہنے والی ہے، اللہ کے رسول کی حمد باقی رہنے والی ہے، اور نیک متقی پرہیزگار لوگوں کی تعریف باقی رہنے والی، ان کا عمل باقی رہنے والا ہے. اس سے دنیا میں امن قائم ہوگا. امن اللہ والوں سے ہوتا، اللہ کی طرف سے جو پیغام لاتا اس سے ہوتا، اس وجہ سے ہوتا. جتنے نبیاں تھے ان سے امن ہوا دنیا میں، خطوں میں، علاقوں میں. جب دنیا میں کہیں امن دیکھے، سچائی دیکھے، صداقت دیکھے، ان سے ہوا. اب عالمی سطح پہ امن قائم کرنا تھا اللہ تعالیٰ، تو کیا کرا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے جو ہے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، سب کے سردار بنا کے بھیجا ہے. تو آپ کا جو ہے اعلیٰ و افضل مقام پیش کیا گیا. بہرحال اس سورہ کے اندر یہ تعریف علم تعالیٰ کیف فعل ربک بأصحاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا ہم نے؟ کیا ان کی تدبیر کو برباد نہیں کیا؟ ان کی تدبیر، ان کا قید، ان کے جو ہے منصوبے، اس کو ہم نے برباد کیا ہوتا برا کے. ورسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھنڈ کی جھنڈ پرندے بھیجے. اب ہونا تو تھا ہاتھی آئے تو اس سے کوئی بڑے جانور کو بھیجنا تھا، اس سے خطرناک دیکھنے میں ہیبت آیا تھا، ایسا بھیجنا تھا. اللہ تک بس سنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے کمزور ان چیز کو بھیجتا ہے کہ جو کمزور رہتے انسان کی نگاہ میں، لیکن وہ کر گزرتے. پرندے کوئی چیز نہیں ہے، بڑی چیز نہیں ہے. کنکر کوئی بڑی چیز نہیں ہے. بڑے بڑے غارہ پہاڑاں لڑکایا تو ایک الگ بات تھی. معمولی کنکر، معمولی پرندے، یعنی طاقت کے اعتبار سے، ان کی قوت کے اعتبار سے بالکل کم، لیکن خدا کی طاقت پیچھے سے ہے. تو کسی چیز کو اللہ جس سے کام لینا چاہ رہا ہے تو اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے، تو کوئی اس کو کچھ نہیں کر سکتا. تو ایسا ہی اللہ کی سنت رہی. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ، فرشتوں کو اور اپنی مخلوق سے بھی کام لیتا ہے وقت آنے پر. تو اس وجہ سے یہاں ابابیل کا ذکر ہے، ورسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے بھیجا ان پر پرندوں کی جھنڈ کی جھنڈ. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ جو ہے پھینکتے ہیں پتھر، سجل یعنی کنکر سے، پتھر کے اس سے ہے. کنکر جو ہے پتھر ڈھیلے وغیرہ یہ بھی مٹی کے بھی رہ سکتے، لیکن کچھ پھل کے بھی رہ سکتے، لیکن گٹلی بھی رہ سکتے، لیکن پتھر سے بلکہ پتھر جو ہے بہت مضبوط چیز ہوتی ہے. جتنے جو زمین کے اندر جو ہوتے ہیں ان میں مضبوط چیز جو ہے کنکر ہوتا ہے. اس چیز سے جب پھینکنے کا انسان کے بیماری والے انسان کے اوپر، آج بھی دیکھو اگر کسی کے بیماری آ گیا، جسم پہ پھوڑے ہے، اگر کسی کو پتھر، معمولی پتھر پھینک کے مارو اس کو کس طرح سے ہو جاتا ہے اس کا حالت.
تو یہ عجیبے کی بات تھی، بالکل اللہ تعالیٰ جو پیش کیا بالکل حق ہے. انسانوں کے اندر یقین کامل جس طرح ہوتے گیا اس طرح اس کی قوت، اس کا طاقت کام کرتی. فجعلہم کعصف مأکول، اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے کھائی ہوئی لکڑی کی طرح کر دیا. بھوسا کھائی لکڑی کی طرح کر دیا. بھوسا کھانے کے بعد میں کیا رہتا؟ کچھ نہیں رہتا، خالی لکڑی اوپر سے پورا دکھتی ثابت، لیکن دیمک جب لگ جاتی ہے تو پورا آٹا آٹا بنایا جس میں، خالی ایک معمولی ذرہ مارتے ٹوٹ جاتی. لیکن باریک لکڑی بھی ہے دی، نیم کی لکڑی یا املی کی لکڑی، اس کو مارو ٹوٹتی نہیں کیونکہ مضبوط رہتی. جب بھوسا کھانے کا آٹا بن گیا تو بڑی سے بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتی. تو اس طرح سے ان جو خدا کے دشمن رہتے، دین کے دشمن رہتے، جو خلاف فطرت رہتے، انسان کو نقصان پہنچاتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرتا؟ ان کو بھوسا کھائے ویسا بناتا. لوگوں میں دکھتے لیکن وہ باقی نہ رہتے. تو اس طرح سے جو ہے اس صورت کا ایک ایک سورے سے بھی اس کا تعلق ہے. تو یہاں دوسرے سورے کے اندر بھی کعبۃ اللہ کا ذکر کیا گیا. میں اس کی بھی جو ہے تلاوت کر کے آپ کو پیش کروں. سورہ قریش مکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ چھوٹے چھوٹے صورتیں ہیں لیکن مکمل طور پر اس کے اندر جو ہے ایک جامعیت کا علم رکھا ہوا ہے. خدا کی حمد کس طرح سے، کعبۃ اللہ کی عظمت کس طرح سے اس کو پیش کیا گیا. قریش کی لیلاف قریش کی حفاظت ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جاڑے گرمی کے سفر میں حفاظت کی جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جاڑے اور گرما کے موسم میں قریش کی حفاظت کرتا ہے. فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی، بس چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. ان کی حفاظت کر رہا قریش کی، بس چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے. فلیعبدوا تو لا پا کے معنی پس، لا کے معنی امر غیب بول دے. امر غیب بول تو موجودہ ہے، سو رہے تو ہے، اس کے علاوہ جو بعد میں آنے والے بھی یہ گھر کی عبادت کرے، اس گھر کے رب کی. تو گھر کا رب جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. غیب میں اللہ کی ذات ہے، شہادت میں دیکھنا چاہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا، کیونکہ درود شان میں حضرت صاحب قبل عالم نے جو تعریف کرے، اظہر میں شمس سے آپ کے ماننے والے چاہنے والے یہ سب رات دن پڑھتے رہتے ہیں. اس کی ہر آیت ہر لفظ میں دیکھیے آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کرے، ایک ایک جملے کے اندر جو ایسی تعریف ہے جامعیت کی، انسان جو ہے گمان نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی ویسی تعریف کرنا مشکل ہے. اس کو ایک لفظ، مولوی اسماعیل صاحب فرماتے کہ ایک لفظ بننے کے بعد میں اس کا وزن کا، اس کی قابلیت کا، شاعر کے قابلیت کا پیش کرے. ایک پہلا وزن آتا اس سے بڑا وزن، پھر دوسرا شعر آتا اس سے وزن. ایسا ہے حضرت قبل عالم نے جو ہے اس کو پیش کیا گیا. اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا محمد. تو ہم صلوات بھیجتے ہیں ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا شان، جن کی اعلیٰ شان ہے، رحمت للعالمین ہے. آپ عالمین کے رحمت ہے، ساری دنیا پہ رحمت برسانے والے، ساری دنیا پر احسان کرنے والے ہیں، رحمت للعالمین. عام طور پر پڑھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ کی تعریف میں، آپ کی حمد میں پڑھا جاتا ہے ہمیشہ. تو رحمت للعالمین، سید الانبیاء والمرسلین، سراج الاولین والآخرین. آپ اول اور آخر کے حشر ہے. حشر کے معنی جمع کرنے والے، تمام انسانوں کو جمع کرنے والے، اکٹھا کرنے والے، ایک جگہ کرنے والے. تمام نسل انسان کو ایک پلیٹ فارم پہ کیسے آتے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ایک جگہ ہو جا سکتے. مذہبی طور کے علاوہ اگر کسی مقام پہ کھانے کی دعوت رکھے، کسی مقام پہ رکھ کر ایک جگہ جمع ہوئے تو وہ دائمی نہیں ہے، پھر اس کے بعد چلے جاتے. اگر دین کے لیے اسلام کے اس پر مذہب کی بنیاد پر اگر کیا گیا تو وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں. کلمہ پڑھتے تو اس میں باقی رہ جاتا، انہیں علیحدہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے مکے کی سرزمین پر جتنے لوگ آتے تھے وہ سب اسلام میں آ گئے، یا وہاں رہنے والے یا دور سے آنے والے بھی سب اسلام میں آ گئے. پھر دوبارہ جو ہے واپس نہیں گئے، اسلام سے ہٹے نہیں. آج تک بھی جس ملک میں جو ہے اسلام صحابہ کرام فتح کرے وہ کافروں کے جمگھٹ میں نہیں آتا، اس میں نہیں آ سکتا. وہ قوم جو ہے ان پہ دبا نہیں سکتا ان کو. اب دیکھ رہے آپ فلسطین
فلسطین میں جو ہے اسرائیل جمع گیا، لیکن اسرائیل کا قبضہ ہے، مسلمانوں کے دل پہ قبضہ نہیں ہے. کچھ حصے پہ زمین پہ قبضہ ہے، لیکن مسلمان ان کو تسلیم نہیں کر رہے. قبضہ اصل کیا ہے؟ انسان کا اس کے قلب پہ بھی قبضہ ہونا، اس کے دل پہ بھی، اور اس کے حکم چلنا، اس کا حکم نہیں چل رہا اس کا. کہیں بھی بہت سے علاقوں پر قبضہ ہوا، ملک پہ قبضہ ہو رہا، لیکن طاقت پہ قبضہ ہو رہا، لیکن انسانوں کے دلوں پہ قبضہ نہیں ہو رہا. اس کے ماتحت نہیں ہو رہے، کوئی ہمیشہ اس کی بغاوت کرے. بغاوت بولے تو انہیں اصل وجود نہیں ہے، باقی اصل اس کو بولتے ہیں کہ جو وجود حق ہو اس کے خلاف ٹھہرے. یہ باقی نہیں، بلکہ جو ہے وہ جو باطل ہے، باطل کو مٹانے کے لیے آواز اٹھانے والے، جو حق کے اپنی حق کے لیے اٹھنے والے، وہ لوگ فلسطین کے لوگ ہیں، وہ اپنے حق کی آواز اٹھا رہے، اس سے بغاوت نہیں کر رہے. انہیں جو آپ کے ملک کو، آپ کے علاقے کو، آپ کی قوم کو جو تکلیف دے رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے نیک لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ جو ہے ان کے ماتحت ہو کر چلنے والے انسان کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا نظام بنایا، ہمیشہ اس گھر کی عبادت ہوتی ہے کعبۃ اللہ کی، اور اس قریش کے جو ہے حفاظت اس وجہ سے کرا اللہ تعالیٰ، یہ گھر کی چاہنے والے، اس مقام پہ رہنے والے، لیلافی قریشی لافیہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے سفر میں بھی ان کی حفاظت کر رہا. جاڑے میں اور گرما میں جو ہے یمن اور شام کو جاتے آتے رہتے تو یہاں کی بھی حفاظت کرا. اور کعبۃ اللہ کے متولی ہے، یہاں کے چاہنے والے ہیں، بلکہ جو ہے کہیں بھی ان کے قافلے کو نہیں لوٹتے. عرب کے اندر اسلام سے پہلے اکثر پیسہ لوٹ لیتے تھے، لیکن جب کعبے کا آئے تو وہاں کے رہنے والے آگے تو ان کے ہمیشہ جو ہے ان کو محافظ چھوڑ دیتے، ان کو نہیں لوٹتے تھے، کیونکہ انہوں متولی ہے وہاں کے چاہنے والے ہیں. بلکہ تو اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والے، ان کی رہنے والے، ان کی اللہ تعالیٰ عزت کر رہا، تو پھر اس گھر کی اور اس کا دین کو لے کے چلنے والے، اس کے کام کو لے کے چلنے والے کیسا حفاظت نہیں کرتا. تو یہی بتا رہا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، تم کو ہمیشہ امن میں رہیں گے، قائم رہیں گے، اسی کا جو ہے باقی رہنے والا ہے. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور کھانا کھلایا بھوک میں اور امن دیا خوف میں. خوف تھا تو خوف کو ختم کر دیا، امن دیا. ابر آیا تھا، اس کا خوف تھا، ختم کر دیا، امن دے دیا. جو کھانے پینے سے امن، دور سے سفر کرنا پڑتا تھا، مشکل تھا، کیونکہ عرب کے علاقہ ایسا ہے کہ کھانے پینے سے آبادی ہے وہاں پر، پیکتا نہیں زیادہ، جو ہے اناج پیکتا نہیں. لیکن آج دیکھو بے حساب جو ہے باہر کے لوگ جا کے وہاں پڑھ رہے، وہاں سے آمدنی حاصل کر رہے. ایسا جو ہے اللہ تعالیٰ نظام پیدا کر دیا. اللہ کی جو ہے جہاں چاہنے والے ہوتے اللہ کا مرکز ہوتا ہے، وہاں سے لوگوں کو روحانی رزق کو مل رہا. ولی قطب ابدال بن رہے، سینکڑوں ہے مدینے سے اور مکے سے آ کر جو ہے دنیا میں پھیل کر امن دیے، انسانوں کو جو ہے اسلام کا پیغام دیے، اطمینان قلب بنا دیے، تعلق خدا سے جوڑ دیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رزق کا کھانے کا ظاہری طور پر بھی وہاں جا کے کھا رہے لوگ، وہاں سے حاصل کر رہے. آج بہترین سے بہترین چیز دنیا میں تجارت ہوتی ہے، جو سامان بکتا ہے تو وہاں جا کے بکتا ہے. تو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فراہم کرتا ہے پہلے، بعد میں دوسروں کو. ان لوگوں کے طفیل میں ہی پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے چاہنے والے، ان کے لیے رزق پیدا کرا، اس کے طفیل میں ساری دنیا کو دے رہا ہے. یہ ہے تو خوف میں امن دینا. تو حضرت قبلہ عالم نے جو سورہ اس کے اندر جو بیان کرے درود شان کے اندر، ماہی البطلان، ماہی البطلان باطل کو مٹانے والے، جو باطل ہے جس کو خدا سمجھ رہے ہیں، اس خدا کو ختم کر کے حقیقی خدا کو بتانے والے. تو یہ خدا کو بتانے والے کے لیے ایک وجود کی ضرورت ہوتی، حقیقت کو دکھانے والا ہونا ضروری ہے. اگر دکھانے والا نہیں ہے تو لوگ اسی پر چلتے. لیکن آپ نے جو ہے وہ باطل کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، جو پتھروں کو، جھاڑوں کو خدا سمجھ رہے، اس کے علاوہ جو حاکموں کو، بادشاہوں کو جو خدا سمجھ رہے، ہمارے جو ہے اس بھارت دیش کے اندر یا دوسرے علاقوں میں جو بادشاہ کو زیادہ ترجیح دیا دی، بادشاہ اور شہنشاہ کو. لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں جو ہے قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، دنیا کے کسی خطے میں رہندو مسلمان ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش کرے تو اس کو تسلیم کرتے، اس کے خلاف رہا تو سب اٹھ کے ٹھہر جاتے. یہ ہے اسلام کا. بادشاہت کی عظمت نہیں ہے، بادشاہت کی خلاف نہیں رہتے، وہاں کے اس کے
قانون کے تحت رہتے، لیکن اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو، دین کے خلاف نہ ہو، مذہب میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ عام طور پر ملک کے اعتبار سے باقی نہیں ہوتے مسلمان، جس ملک میں رہتے، جس علاقے میں رہتے، وہاں امان پیدا کرے، حکومت امن پیدا نہیں کرے، اس سے زیادہ امن پیدا کرے۔ یہاں کی مثال حضرت صاحب قبل عالم نے 1924 میں جب آئے تو اپنے مبلغین کو جب پھر کر جو ہے جو امن پیدا کرے، ویدوں میں، شاستروں میں، پرانوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا جو پیغام تھا، جو امن کی بات تھی، اس کو پیش کرنے کے بعد میں وہ لوگ چاہ کر آپ کو بلا کے اپنے واس کرا دیں گے۔ ابھی بھی ہمارے مبلغین کو ہر جگہ مقامات پر غیر مسلمین بلا کے جلسے کرا رہے، مولانا سید بھائی صاحب کے جلسے کرا، آپ نے ہمیشہ سناتے رہتے، سنتے رہتے، اور بھی مبلغین کے ہوتے رہتے۔ تو کیا ہے؟ یہ امن چاہ رہے لوگ، امن دینے والا وجود کی صورت ہے، وہ امن حقیقی امن دینے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ کا دستور قرآن کریم ہے، اس کے ہٹ کر دستور نہیں ہو سکتا، اس کو پیش کرنے والے وجود ہے، ہونا ضروری ہے۔ حضرت صاحب قبل عالم نے، آپ نے جو ہے اپنے 63 مبلغین کو بنائے، یہ جو ہے یہ امن دینے والے حقیقت میں متوکل ہو گئے، فقیر بن گئے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اور اس مخلوق کی، خدا کی مخلوق کو جو ہے خدا سے ملانے کے واسطے، خدا کے بندوں کو خدا سے ملانے کے واسطے، اس طرف پہنچانے کے واسطے اپنی زندگی کو مشکل میں، تکلیف میں ڈال دی۔ اللہ سے ان کو مل رہا، مخلوق سے، عوام سے ان کے خلاف ہے، گالی گلوچ دے رہے، مار رہے، پیٹ رہے، لیکن اللہ کے پاس میں ان کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مقامات کو باقی رکھ رہا ہے، ان کی جو ہے دنیا میں عزت کرا رہا ہے، نہ سمجھ کے کچھ کرتے، لیکن بعد میں وہی لوگ بھی جو ہے اس کی تابع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ والے کا ماہی البطلان، تو باطل ختم ہو جانا، باطل قرآن آ گیا تو باطل ہے یہ کیسا؟ تو باطل جو ہے ختم، باطل مطلب خدا کے ہٹ کر کسی کے ہم نہیں ہونا، اور پیغمبر اسلام کے ہٹ کر کسی کی اور کی جو ہے خدا کے بعد اس کا مقام نہیں ہونا۔ اللہ کے بعد میں اگر کسی کا مقام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور اس کے بعد میں کوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کا ہے، مظہر ذات خدا کے چاہنے والے، ساری دنیا پہ انہی شہروں کا قبضہ ہوگا۔ کس کا؟ حضور اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو ماننے والے۔ اسلام کے اندر اتنی بلندی، اتنی اعلیٰ مقام ہے، اگر کوئی اسلام قبول کر لیا اس کو امامت کو ٹھہرا گیا تھا، اس کو خطابات کرنے کے واسطے پیش کیا جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کوئی بھی انسان پہلے سے ہے، اس کو اسلام اتنی وسعت، اتنا مقام دیا ہے۔ تو اسلام کی یہ عظمت ہے کہ اسلام کے اندر آنے کے بعد میں اسلام کے اصول پہ رہے تو بس ختم۔ تو اسلام اصل ہے، حضور اللہ کی ذات کو تسلیم کرنا، اس کے احکام کو ماننا، یہ مقصد ہے دین کے اندر۔ دین کے اندر جو ہے یہ نہیں ہے کہ بھائی تم آئے، تم دور بیٹھو، عیسائیت اگر قبول کیا ہے تو اس کو اپنے چرچ میں دے، دوسرے چرچ میں جاؤ دو، برہمن اپنے قوم میں نہیں لیتے، اس کو تم چھوٹا اعلیٰ درجے کا ہم لوگ ہیں، تم لوگ اعلیٰ درجے کے نہیں ہو سکتے۔ اسلام کیا ہر قوم کے لوگوں کو اپنے بازو بٹھا دے، اپنے ساتھ نماز میں ٹھہرا کرتے، کھانا کھا دو، دعوت میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے جب قابلیت زیادہ تھی، قرآن کو زیادہ تلاوت کیا ہوا ہے تو نماز کو بڑھاتے، نماز پڑھانے کے واسطے۔ اسلام میں نماز کا درجہ بہت بڑا ہے امامت کا، لیکن اس مقام پہ پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھتے، اس سے بڑھ کر کیا ہونا ہے؟ کوئی قوم کے اندر امامت بنانے والا نہیں ہے، صرف اسلام کے اندر ہے۔ تو اسلام صرف کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درجہ دیا اللہ کی طرف سے، اور ہر زمانے میں اس عمل کو پیش کرنے والی ہونا اللہ کا قانون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور اللہ کے قانون کو، دستور کو پیش کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو جیسا قانون ہے خدا کا اس کو پیش کرنے کے واسطے بھی بھول جاتے، لوگ غفلت میں آتے ہیں، اپنی مرضی سے چل جاتے ہیں، اپنی مرضی سے قرآن کو پیش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو صحیح معنی میں نہیں پیش کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ائمہ مجددین پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے اس زمانے کے معنی میں جو ہے حضرت مولانا جدید نار چند صاحب قبل عالم خدا عزیز کو وجود کو پیش کیا گیا۔ آپ نے 1924 سے جو ہے ہندوستان کی سرزمین بالخصوص آپ نے جو امن کا کام کیا، بلکہ دنیا جو ہے اس کے سب پر احسان کیا، گواہ ہے، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمین گواہ دیے کہ آپ کا جو احسان ہے اس زمین پر، آپ کا ہی ہونے والا ہے فتح بلکہ پیش کرے، آپ کا وہ تو اللہ کا، آپ اپنی ذات سے کچھ نہیں، اللہ کے کام کو پیش کرے، اسلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیش کرے، اسی کلام کو پیش کرے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے
اس دین کو، اس کلام مجید کا جو ہے یہ احسان ہے۔ آپ نے جو درود شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کرے بے انتہا، ماہی البتہ حاشر انسان رحمت اللہ علیہ، سید الانبیاء والمرسلین، سراج الاول والآخرین، حزب حزب اللہ، آپ کی جماعت اللہ کی جماعت ہے، آپ کی جو بنائے جماعت ہے اللہ تعالیٰ میری جماعت برا، آپ کی کتاب کلام اللہ برا، میرا کلام برا اللہ تعالیٰ قرآن مجید، ایسا کلام کسی کے پاس نہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے، ہمیشہ دائم اور قائم رہنے والا، ایسی جماعت ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی دنیا کو امن دیں گے، دوسرے کوئی امت ہی نہیں دیں گے۔ یہ حشر القدمی، آپ کے قدموں پہ ہی دنیا نجات پائیں گی۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور جب کبھی بھی دنیا میں آفت آ جاتی ہے، بلائیں نازل ہوتے ہیں، اس کو دور کرنے والے اللہ والے آتے ہیں۔ اس کے انکار میں، اس کے ان فقراؤں کو ستانے کے بعد میں عذاب نازل کرتا اللہ تعالیٰ۔ عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والوں کو، مخلصین کو، صادقین کو، داعیان اسلام کو بھیجتا ہے۔ اس کے انکار کی صورت میں جو ہے وہ عذاب میں ہے، کیونکہ عذاب تو آنے والا ہی رہتا، آنے سے پہلے ان صادقین صالحین کو، داعیان اسلام کو بھیج کر اس کو عذاب کو ٹالنا چاہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا، رحمان و رحیم ہے، غفور و رحیم ہے، انہیں معاف کرنا چاہتا، کوئی نہ کوئی ایک اس سے جو ہے ہلے سے اس کو معاف کرے، جنت میں ڈالے، اپنے سچائی کی طرف لائے، یہی بات ہے۔ لیکن نہیں، آخر اس نے جو ہے ہر وقت انکار کیا، تو اس کا مالک یوم الدین لا کر جو ہے فیصلہ کرتا ہے الگ، نیک لوگ الگ، گناہ گار الگ، انہیں جو کچھ کیا ہوا اس کا عمل، اس کا سامنے نتیجہ آتا۔ مالک یوم الدین کے معنی کیا ہے؟ سزا دینے کے نہیں ہے، اس کا عمل جو کیا ہوا اس کا نتیجہ اس کو سامنے دینے کا۔ اللہ اپنی طرف سے سزا دینا نہیں، اس کے عمل کے نتیجے میں انہیں سزا پا رہا، اس کے عمل کے نتیجے میں انہیں جنت میں چل جا رہا، جس کو چاہے جنت میں ڈالا، جس کو چاہے دوزخ میں ڈالا، ایسا نہیں ہے۔ تم کو پہلے پیش کیا گیا، یہ نیک عمل ہے، یہ بد عمل ہے، یہ گناہ ہے، یہ اچھائی ہے، یہ پیش کرنے کے بعد میں جس پہ چلا اس کا وہ نتیجہ ملنے والا ہے۔ تو یہ مالک یوم الدین بن کر علیحدہ کرتا ہے، دونوں کو علیحدہ کرتا ہے، نیک لوگوں کو، بد لوگوں کو۔ یہ ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ وہ بھی رحم ہے اس کا جب الگ ہو کرتے، کیونکہ وہ متقین صالحین کر ان کے مقامات درجات کو دیتا اللہ تعالیٰ، معلوم نہیں ہوتا لوگوں کو دنیا کے اندر کون کیا ہے سے نہیں معلوم، تو مالک یوم الدین آ کر جو ہے یہ کر۔ تو اس طرح سے اللہ کے گھر کی عبادت کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلیں گے تو اللہ ان کو ہمیشہ قائم دائم رکھتا ہے۔ اس قرآن مجید کو اپنے سینے میں رکھ لیں گے تو اس کی دنیا کے اندر جو ہے حاکم بنا کے پیش کرتا ہے، اور صادقین صالحین کے ساتھ رہیں گے، ہمیشہ محفوظ رہیں گے، داعیہ اسلام بنیں گے تو لوگوں کے اندر تمہارے ایک جماعت بنیں گی تمہارے ساتھ ہو کر۔ اس طرح سے جو ہے مطہر بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے سبحان کی صفت معراج بناتا، معراج پہ لے آتا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے مقامات، درجات اس کے نازل ہوتے ہیں، تو جب اس سے پہلے ان تمام چیزوں کو لاتا اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت اللہ علیہ نے جو ہے آپ نے جو ہے تمام چیزوں کو جو ہے پیش کیا، جلسوں کے ذریعے سے، وفدوں کے ذریعے سے، جلوسوں کے ذریعے سے۔ ایک جلوس کا بھی ذکر کرتے ہیں حضرت صاحب العالم نے، ایک ایسا جو ہے عالم ہونے والا ہے، انقلاب برپا ہونے والا ہے، اس وقت میں جو ہے آپ نے جو پیش کرے کہ امن عالم کے لیے ایک ہم جلوس نکالنے والے ہیں، جس کے اندر اونٹوں کا، گھوڑوں کا 12 گھوڑے اور ایک ہاتھی، 12 گھوڑے، 17 اونٹ کا ذکر کیا ہے، ایک بچڑا، اس طرح سے جو ہے اور بھی جو چیزاں پیش کرے۔ تو یہ جلوس نکلیں گا، بلکہ حضرت صاحب ہے یہ کئی جگہ سے اولیاء اللہ اس میں رہیں گے، بنے فقراء رہیں گے اس کے اندر، اور 770 صاحب دل رہیں گے، ایک قلندرہ رہیں گے بلکہ۔ تو یہ کئی کو نکلیں گا، یہ امن دینے کے واسطے، لوگوں کو تکلیف دینے کے واسطے نہیں، امن کے واسطے۔ اللہ والے جب جاتے ہیں تو لوگوں کے اندر متقین صالحین کو جو ہے فراہمت آسانی ہوتی۔ اب لوگ سمجھتے یہ مشکل وقت ہے، تکلیف میں یہ کب ہوتا ہے، ہر کام اللہ کا جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے، انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ جو ہے کام کرتے۔ جب حضرت اللہ علیہ کا وجود آیا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ امن نہیں ہو سکتا، انگریز اس قدر جڑ جما دیا ہے کہ یہاں سے بھاگنا مشکل ہے، یہاں نہیں مل سکتی دوبارہ حکومت، بلکہ سمجھے تھے۔ لیکن آپ نے پیش کرے، جب انگریز کو دعوت اسلام دیے، جیسے جب مسلمانوں کے اندر عالم دین، جاننے والے،
انہیں بولتے کہ میں اس بات کا کافر ہوں، بہادریہ جنگ، آپ نے دعوت دے دو، تو دیکھو میں تو دعوت دے دیا، آپ دیکھ لو آگے بل کے بڑھے. 10 سال کے بعد میں اس کا نتیجہ یہاں سے چلے گا. تو اللہ والے کی بات زبان سے جب نکل جاتی ہے وہ ہو کے رہنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مانو یا نہ مانو. اسی وجہ سے جو صادقین صالحین جو ہوتے ہیں اس کی بات کو پہلے مان لیتے. علم والے ہوتے جب سامنے غلبہ دکھتا تو، جاہل جب ہوتے تھے پورا غلبہ ہو جاتا تھا، جب ظاہری غلبہ ہو جاتا مان لیتے. لیکن پہلے جو ہے متقی لوگ صالحین لوگ مانتے. سچائی صداقت ابتدا سے رہتی اس وجود کے ساتھ. اللہ کی طرف سے جو آیا ہوا وجود ہے اس کا کوئی ہرا سکتا، اس کے خلاف رہ کے جی سکتا انہیں؟ نہیں جی سکتا انہیں. تو قرآن آیا تو اس میں عمل میں ہونا. حاکم وقت اللہ کی طرف سے آیا تو اس کی ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر مانے کہ کوئی باقی نہیں رہ سکتا. یہ اللہ قرآن کریم عمل میں آیا تو یہی ہے. قرآن جو ہے جب عامل قرآن آ جاتا ہے تو قرآن کے قانون کو بغیر مان کے کوئی باقی نہیں رہ سکتا. اپنی حکومت پہ باقی رہ سکتا، نہ اپنے عمل پہ باقی رہ سکتا، اپنی شخصیت کو برقرار پیش کر سکتا، اس کو تسلیم کر کے رہ سکتا ہے، اس میں فنا ہو کے رہ سکتا ہے. اب جتنے باقی ہے کیا ہے، اللہ اس کے رسول میں فنا ہونے، فنا پہ رسول بن کر ان کے جو حیات والے بن، غوث قطوب ابدال جتنے اولیاء اللہ ہے ان کی حمد ان کی تعریف جو باقی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو گئے، اس میں باقی ہو گئے سب. اس کو چھوڑے تو کوئی باقی نہیں. بہرحال انسان عزم کرنا، ارادہ کرنا تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑنے والا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے کیا ہے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، کوئی بھی کام کرے تو دعا کرتے رہو، پہلے دعا کرتے رہو اللہ کے، اللہ سے دعا کرتے رہو. کام انسان ہم سمجھا رہے کسی کو یہ پورا نہیں ہے، ہم تو خالی پہنچا رہے پیغام، اس کے بعد اس کے دل میں محبت پیدا کرنا، وہ سامان کو مہیا کرنا، وہ حالات ایسے بننا، اس ذات قدوس کا کام ہے. تو وہ وجود کر سکتا ہے. پورے قبضہ انسان کے اس میں نہیں ہے. انسان خالی دیکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے. ہدایت دینا اس کا کام نہیں. ہدایت دینا وہ جو کامل وجود ذات قدوس جو اللہ کی طرف سے مقدس بن گیا، اس کی زبان سے نکل گیا، ہو گیا انہیں ہدایت پا گیا، ہدایت پا گیا. اس گیٹ کے اندر قدم رکھا میں اس کی ہسٹری لکھ دیتا ہوں، بلکہ میرے پاس جو آنے والے ہیں اس کی ماں نیک ہے بلکہ بولے، اور اس کا خون بھی صاف ہے بولے. ماں نیک ہے بلکہ نا، دوسرا لفظ یہ بھی ہے اس کا خون بھی پاک ہے. خون پاک بتا اس کا باپ بھی پاک ہونا ضروری ہے. باپ برائی میں مبتلا ہو بیٹا جو ہے ولی نہیں بن سکتا. ماں کا اس وجہ سے دیکھا جاتا کہ ماں کا جو ہے زیادہ اولاد کی تربیت زیادہ ماں کی طرف رہتی. باپ باہر سے اس کی ربیت کرتا. باپ کا جو تعلق ہے کہ بچے کو جو ہے سمجھاتا نہیں انہیں، یعنی محبت کرنا زیادہ، محبت تو کرتا ہی، باپ اور ماں دونوں محبت کرتے، لیکن باپ جو ہے بچے کو جو ہے اپنے جیسا کھڑنا اور میدان میں کھڑنا، اپنی زندگی چلانا، یہ اس کی نگاہ میں رہتا. ماں کی نگاہ میں کیا رہتا، اس کو کھانا کھلانا، انہیں کچھ بھی کرو کہ ابھی ارے بھوکا ہے تو پیاسا ہے، یہ رہتا. اس میں کپڑے پہننا، اچھا کھا اچھا پہن، ادھر نیند برابر نہیں ہوئی، یہ رہتا. باپ کی نگاہ میں نیند، کم سونا، کم کھانا، کام کرنا، لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، دین کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب جو ہے آگے مستقبل کی چیزیں ہیں اس کے. ماں جو ہے گھر کے تک رہتا، باپ کا میدان میں رہتا. اگر ولی قطب بننا ہے تو باپ کی تربیت ہونا ضروری ہے. اس کی باپ کی نافرمانی کر کے کوئی بن سکتا نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ جو ہے ماں باپ کا دونوں کا احسان ہے اولاد کے اوپر. اگر ایک کو پا لیا، باپ کو مان رہا ماں کو نہیں مان رہا تو نہیں، ماں کو مان رہا باپ کو نہیں مان رہا تو نہیں. بہرحال یہ دونوں چیزوں کو اللہ کی طرف سے تم پہ رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ احسان کرنے والے بلا بدل احسان کرنے والے ہیں. کوئی آس دولت کی آس نہیں، مال کی آس نہیں. اولاد کے اوپر جو احسان کرتے ہیں، مال اور دولت کیا کچھ جائیداد ملیں گی اولاد سے بلکہ نہیں. اور دیکھیے آپ جو بچہ کمزور رہتا ہے اس سے زیادہ محبت کرتے. جو کام کرتا ہے زیادہ پیسے کماتا ہے انہیں تو جی لے سکتا ہے چھوڑ دے. جو کمزور رہتا ہے جس کی آمدنی کم رہتی ہے، بیمار رہتا ہے، بار بار کیسی ہے بیٹا طبیعت تیری، کھانا کھایا نہیں کھا، دوا کھایا نہیں کھا، یہ ماں کی ممتا، باپ کا جو ہے رحم یہ رہتا. اس کے اوپر کچھ بھی پیسے کی ضرورت ہے انہیں فراہم کر دیتا. یہ ہے. اگر اس کو چھوڑیں گے، اس کو پائیں گے تو کیسا بنیں گے تم؟ اللہ کے قانون کو، دین کے قانون کو چھوڑ کر کوئی ہدایت نہیں پا سکتا. مرشد کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، وقت کے ہادی کی اطاعت کرنا، اپنے جو ہے پڑوس ان کے جو ہے
رحم کرنا. خاندان قبیلے سے بھی کیا بتایا گیا؟ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اگر کوئی خاندان کو چھوڑ دیا, اپنے خاندان کو جو ہے دشمنی ملا, رشتے کو کٹ کر رہا, تو وہ جو ہے عذاب میں ہے, کہتے آگ میں ہے. کیونکہ رشتے کو توڑنے کے بعد میں لوگ محبت, اخلاقیت, ہر ایک جنا انسان کے دل میں کیا ہے معلوم ہے, انسان جب رہتا ہے اکیلا رہتا ہے, بحران ہو جاتا ہے, ایک دوسرے سے بات کرتا ہے, ملتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے, تو فطرت میں ہے. ایسا اکیلا ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں کر رہا, کوئی مل رہا نہیں, تو اس کی پریشان میں آتا. بہرحال اسلام کا قانون, اسلام کا دین جو ہے انسان کو امن دینے کے واسطہ ہے. اس میں جو ہے اس زمانے کے اندر حضرت صاحب قبلہ عالم کو ماننے والے یہ تازہ دم ہیں, لوگ قرآن کو حدیث کو جو ہے عمل میں پیش کریں, ایثار و قربانی کر کے جو ہے مبلغین کو رات اور دن جو ہے اسلام اس زمین کو سجدوں سے آباد کر کے اس زمین پہ چلنا برائے تمہارے لیے مبارک ہے. فخر سمجھو اپنے آپ کو, کیونکہ ایسی زمین پہ لوگ کیا کرتے, کسی اولیاء اللہ, بندہ نواز, غریب نواز, کسی مزار کے پاس جانا, یہاں ایک رات سونا ہمارے لیے باعث سمجھ, یہاں کا کچھ کھانا ہمارے لیے نعمت سمجھتے ہیں. کوئی چیز وہاں سے پین خرید کے لائے, کوئی کپڑا خرید کے لائے, بھائی باعث بھر کے وہاں سے لائے, بھائی بولتے ارے اس سرزمین پہ تو رات اور دن حضرت صاحب قبلہ عالم اور مبلغین عبادت کرے سے, اپنے ہاتھوں سے یہاں کے گھروں کو تعمیر کرے سے, تو یہ کتنے مقدس ہے اس کا احساس کرو. بہادر شاہ ظفر دعا کرتے اللہ سے, اللہ مجھے جو ہے کچھ نہ کو, صرف جھاڑو کش بنا دے میرے کو, مدینے کا جھاڑو مارنے والا بنا دے میرے کو. تو کتنا بادشاہ سے بڑا مقام پیش کرنا, بادشاہ پہ رہ کے بول رہی ہے, بھکاری رہ کے نہیں. تو بادشاہ بڑی چیز نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھاڑو مارنا بڑا کام ہے, وہ باقی رہتا ہے, بادشاہ ختم ہونے والی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کعبۃ اللہ کی چابی رکھ رہے تھے, آج بھی ان کے خاندان میں باقی ہے, ان کا ذکر ہو رہا ہے. چھوٹا چھوٹا عمل کرنے والوں کا بھی باقی ہے, بڑے سے بڑا دنیا میں کام کرنے والے کا اس کا وجود باقی نہیں ہے. تو بہرحال اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر حضرت صاحب قبلہ عالم نے جو ہے جو امت مسلمان پر یا اقوام عالم پر جو احسان ہے آپ کا, خصوصیت ان مبلغین پر بہت بڑا احسان ہے, کیونکہ آپ کو جو ہے ان تمام وہ چیزوں کو جو ہے سب سے اعلیٰ مقام پہ لاگی. تو سب سے زیادہ ہم کرنا, سب سے زیادہ جو ہے عبادت کرنا, سب سے زیادہ اس پیغام کو پھیلانا, اس کی تعریف کرنا, یہی ہے. ہم تو دیکھیں سابقون اولین کو جب بھی منہ کھلتا تھا حضرت صاحب قبلہ, ہم کچھ نہیں کروا, مولا کرا ہی بندے. تو ہم بھی یہی چاہیے کہ حضرت قبلہ عالم کا جو ہے آپ کی سوانح عمری, آپ کا عمل کو جو ہے اپنے آپس میں جو پیش کرے, دیگر قوم, دیگر لوگوں کے پاس میں جو ہے اسلام کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس وجود کو مانتے ہیں, جس وجود کے ساتھ رہتے ہیں, اس کی تاریخ سے بھی واقف ہونا. آپ کا عمل, آپ کا جلوس, آپ کے جو ہے کتابات, وفتیں, جو بادشاہوں سے ملاقاتیں, یہ تمام چیزیں واقف رہنا چاہیے. جن جو اسلام پیش کرے راجاؤں کو, ان کے دربار میں گفتگو کیا ہوئی, اس سے بھی واقف ہونا. کیونکہ جذبہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جو اپنے رہبر ہے, جو امام ہے, اس کی جو ہے سوانح عمری ہمارے ساتھ رہنا, ان کا عملی جامہ ہمارے اندر بھی خاص پیدا کرنا. ایک سابقہ پرانا ہو گیا تو بھرا ایسا کرے بھائی, ایسا کرے, ہم نہیں کر سکتے سمجھتے, لیکن آپ کر سکتے بلکہ وہ بتا دیا حضرت صاحب قبلہ عالم نے. میں اللہ تعالیٰ سمجھنی طرف دیں. بارک اللہ لکم فی القرآن نفعنا بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم برحمتہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تمام تعریف اللہ رب العالمین کی. اللہ کی تعریف وہی وجود کر سکتا ہے جس کو خدا کا تعارف ہو, جو خدا کو دیکھا ہو, جو خدا کے علم سے واقف ہو, اللہ تعالیٰ کے جو ہے عشق میں ڈوبا ہوا ہو, راز و نیاز میں اس سے گفتگو ہو, اس سے ہم کلامی ہو. وہی شخص حقیقت میں, وہی وجود حقیقت میں دنیا کو اللہ کا تعارف دے سکتا ہے, اللہ کا عشق پیدا کر سکتا ہے. اسی کے اندر ولایت پیدا ہوتی ہے اس کی صحبت میں. حضرت صاحب قبلہ عالم کے پر میں درس ایسا جنابا جو سننے والا ولی بن جائے, تو ولی بن جائے تو دینے والا کیا ہے, ولی دے رہنا, انہیں عالم رہنا, انہیں بھی ولی رہتا. ولی سامنے والا ولی بنانے کی تڑپ ہے تو انہیں خود ولی بن کے بولنا پڑتا. ولی کے معنی ہے ہمیشہ بڑھانا, سامنے والے کو ترقی کرانا, واقف کرانا دین سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کرنا, قرآن کا جو ہے عشق پیدا کرنا, قرآن کی تلاوت چلتے رہنا صبح شام رات اور دن. اپنے بچوں کو, بڑوں کو دیکھیے آپ
انجمن میں ہو باہر ہو، ایسا نہیں ہے حضرت صاحب کو مان لیا ہم اعلیٰ مقام پہ چلے گئے، جنت میں چلے گئے، ہم کو عمل سے ختم، عمل نہیں ہے ہمارے کو، نماز روزہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، انصاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سخاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ سب سے زیادہ تم کو دور پھینک دیتا، کیونکہ تم کو اللہ دین کے لیے مقبول بنایا، محبوب بنایا، سب سے زیادہ بنایا، قریب لایا، آپ نے اپنا دیدار کرایا، اپنی پاک سرزمین پر تم کو رکھا، اگر تم جو ہے اس کا نہیں کریں گے تو پھر دور پھینک دیتا۔ تو اسی وجہ سے انسان جو ہے جس پر سب سے زیادہ احسان ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنا، سب سے زیادہ شکر گزار ہونا، یہی بات۔ تو ہی حضرت صاحب قبلہ عالم کے عشق میں ڈوبنے والا انسان، اور اس کو معلومات ہو دے، کیا معلومات ہے؟ اپنی زندگی کیسا گزارنا، عشق رسول میں گزارنا، غلطی غفلت کیا ہو رہا ہے تو اس کو احساس پیدا ہوتا، اس معمور وقت کی رجوع کرنا، خواب اور بشارت میں جو ہے اسے دعا، بھائی میری زندگی آپ کے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے جو ہے مجھے غفلت سے ہٹا دے، مجھے تیرے پناہ ملا، تیرے جو ہے مقصد کے زندگی ملا، تو جو چاہ رہا ہے اس پہ لا ہم کو، بلکہ دعا کرنے سے انسان کیا ہوتا ہے معلوم میں صحیح آتا ہے، انسان اپنی عقل سے اپنے علم سے کبھی بھی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ حضرت پیرانی پیر غوث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ شیطان جب آپ کو دھوکہ دیا، آسمان سے آواز دیا میں تمہارا اللہ ہوں، بولتا ہوں اس وقت کہ میرا اس وقت لاہولہ پڑھتے آپ، میں نے نماز معاف کر دیا بولتا ہوں، تو اس وقت لاہور پڑھتے آپ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز معاف نہیں، مجھے کیسا معاف ہو جائے؟ تو انہیں بولا کیا علم ہے آپ کا؟ بلکہ بولا پھر دھوکہ دے رہا، تو بولے کہ یہ میرا علم نہیں ہے، تو پھر دھوکہ دے رہا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو انسان کا علم انسان کو ترقی نہیں دے سکتا ہے، انسان کا علم دوسرے کو پہنچا سکتا ہے، دوسرے کی ترقی ہو سکتی، تمہارا علم عمل کرنے سے، تقویٰ، طہارت، بھوکے پیاسے لوگوں پہ ہمدردی کرنا، احسان کرنا، اس سے تمہارا مقام بڑھتا ہے۔ انسان اپنے آپ بڑھ جاتا نہیں، دوسرے دائی جو بنتا ہے دوسرے کو پہنچاتا ہے، اس سے دوسرا بڑا وجود ہے، اس کے ذانوں کا ادب کرنے سے، اس سے کچھ سیکھنے سے، ہر آدمی یہاں پر جو ہے میں ذرہ ہوں سمجھنا، حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ذرہ ہوں، اعلیٰ اس ذات ہے، اس ذات سے جو ہے جڑا تو میرا مقام ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے، اس ذات سے ہٹ گیا تو کچھ نہیں ہے۔ اس اللہ تعالیٰ جو ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کی ہے، تو اللہ رب العالمین وہ ذات اقدس اللہ تعالیٰ کے رب کا جو رحم ہے وہ بندے کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے، رب کی صفات، رحمان کی صفات، رحیمی صفات وہ بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولوی اسماعیل صاحب کو جو ہے ہمیشہ اتنی شفقت، اتنی محبت سے کوئی نیا آدمی آتا تو اس کو سمجھانے کا بہت محبت سے، کوئی مہمان آیا تو چائے پلانا، اس کو کھانا بھی کھلاتے، تو رحمان پورے کتنا بھی کیسا بھی رہنے دو، برا رہنے دو کیا بھی رہنے دو، بڑے اس سے محبت سے پیش آتے، تو انہیں اپنی عادت کو بھول جاتا تھا۔ صاحب بھی ایسی تھا، بات کرے تو اس کے دل میں جو ہے نفرت ہے تو بھی ختم ہو جانا۔ جیل میں جو ہے گئے تو انجمن کے موافق نہیں تھے وہ لوگ، دوسرے تھے، لیکن وہ لوگوں سے آپ سے گفتگو کرنے کے بعد میں وہ لوگ محبت کرنا شروع کر دیے، اذان دے رہے تھے الگ الگ، وہاں پر کیا ہے جس کا وہ لوگ الگ الگ کر لیتے، جس کا بیارہ کرنا، لیکن آپ بولے کہ ایک اذان کوئی سی بھی دیو، ایک ہی بات ہے، آپ لوگ دیو اذان تو ٹھیک ہے، ہم لوگ تمہاری نماز تمہارے سے پڑھ دیں، یہاں تک کہ ان کو کیا بولے نماز پڑھاؤ تو ہم پڑھتے تمہارے پیچھے بولے، نہیں بولے کہ آپ ہمارا بیارہ الگ ہے، ہم لوگ الگ پڑھتے تو ٹھیک ہے ایک ہی اذان پہ، تو لوگوں میں محبت پیدا ہوگی۔ تو انسان اللہ والے میں کیا ہے؟ محبت پیدا کرنا، ہمیشہ یہ رحمانی تقاضا ہے۔ مولانا صاحب کو تو بہت وقت، کیونکہ رات ہمیشہ جو ہے مول صاحب کے ساتھ رہتے تھے، یہاں پر بیٹھتے تھے، اور بھی مبلغین رہتے تھے، تو رحم کا ہی معاملہ، سختی بہت کم کرتے تھے، سختی کا نام نشانہ تھا آپ کے پاس، رحم زیادہ تھا۔ کبھی کبھی جو دین کے خلاف یا حضرت صاحب کے خلاف میں کوئی اگر بات آتی تو اسی وقت بولتے تھے، کوئی ذاتی مسئلے میں، گھریلو مسئلے میں کسی کو ڈراتے نہیں تھے آپ۔ تو رحمانی تقاضا اللہ کی رحمان ہے، رحمان کی مکمل ذات اللہ کی ہے، اس ذات کا جو ہے اظہار ہوتا رہتا بندوں سے۔ اگر اللہ کا بندوں سے اظہار نہیں ہوا تو بندے اللہ میں پھر جو ہے وہ کیسا ہوتا، پھر کس سے اظہار ہوئے گا؟ اللہ کو تو کوئی دیکھا نہیں، اللہ کو تو کوئی پایا نہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پائے اور صحابہ کرام تابعین صحابہ کے ذریعے سے پائے، اس طرح سے ایک ذریعے کے ذریعے سے پا رہے۔ تو ڈائریکٹ خدا کو جو پانا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باقی لوگ جو ہے اس طرح سے ایک دوسرے کے ذریعے سے پا رہے۔ تو بہرحال رحمانی صفات، رحیمی صفات، غفور رحیم کی جو صفات کے کچھ جھلکیں وجود میں جو وہ کام کرتے تھے، احسان کرنے والے محسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس احسان کرنے والے دوسرے وہ صفات جو نرم دل، محبت، شفقت کرنے والے کے اندر، وہ احسان کرنے والے کے اندر وہ صفات پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن ہے
قرآن تو اللہ کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے قرآن. اب قرآن تو جو سب پڑھے نا، حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن حافظ ہے قرآن کے، قرآن یاد کرنے کے سے حافظ قرآن بنے. حافظ قرآن حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، اس کا جز ہے، اس کا حصہ ہے، وہ پورے طرح مکمل آ کر تو قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جو ہے تلاوت کے ذریعے سے اور عاملین کو بنانے کی حیثیت سے، قرآن کے مترجم بنانے کی وجہ سے ہر اعتبار سے آپ ہے حافظ. باقی لوگ جو اس کے جز ہے. اب یہاں جو ہے سب حافظ بول رہے، مترجم بول رہے اور عامل قرآن بول رہے، پھر اللہ کی صفات پیدا نہیں ہوتی. اللہ کے کلام کے ہو رہے، اللہ کے نہیں ہوتے. اللہ کے ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے صفات پیدا ہوتے، مکمل نہیں ہوتا. مکمل ذات وہ اللہ کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس صفات پیدا ہوتے. تو جامعیت والے وجود کے کچھ حصے پیدا ہوتے، تو اس کا انکار نہیں کرنا کبھی بھی. اس کا انکار کرا تو وہ اس وجود کی تعظیم نہیں کر سکتا، انہیں تعظیم نہیں کرا تو کچھ پا نہیں سکتا. جو سامنے وجود ہے اس کی وجود کی بھی ادب احترام کرنا ضروری ہے، اس سے پا سکتا ہوں، اس کے بغیر نہیں پا. نہیں کچھ جو کچھ اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم کچھ نہیں ہے بولے تو انہیں کیا ہوتا، اس کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی. علم دینے والا، محبت کرنے والا، راستہ بتانے والا، ہدایت دینے والا، نصیحت، اس سے بھی محبت کرنا ہے. یہ اسلام کے اندر یہ تمام جو ہے. لیکن اللہ اس کے رسول سے ہٹے تو اس کو ایسا غلطی ہے تو بتا سکتے، لیکن ادب احترام یہ چیز ضروری ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن کے عاملین کو، حافظین کو، ہر جو ہے مبلغین داعیان اسلام، یہ سب اللہ کے پاس مقدم ہے. جس سے جو کام لینا اللہ تعالیٰ اتنا کام لیتا ہے. ان سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ داعیان اسلام ہے. فقیر ہے، متوکل ہے، جو اللہ کے ہمرنگ بن کر کام کرتے ہیں، وہ سب سے اوپر ہے، کیونکہ وہی دنیا میں جو ہے لوگوں کو جو ہے ہدایت کا ذریعہ بننے والے، ان کی گواہی جو ہے سب سے پہلے جو ہے اعلیٰ مقام پہ پہنچانے والی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت لے، ایمان پہ قائم رکھ، جماعت آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ حضرت صاحب قبل عالم کے نقش قدم چلنے کی طرف سے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.